بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں محفوظ بھی ہوں گے۔ انسان فطرتی طور پر بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے اور ان میں جو ایک شاہکار ہے وہ انسان کو بہترین دماغ اور بہترین سوچ جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے اس میں شامل ہے۔ انسان کی سوچ انسان کو چاند تک لے گئی۔ انسان کی سوچ انسان کو ٹیکنالوجی میں دن رات ترقی دے رہی ہے۔ انسان کی سوچ انسان کو دن بہ دن ترقی کی راہ میں گامزن کر رہی ہے۔ یہ جہاں پر اتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہیں پر انسانی دماغ کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہتی ہے اور جو اس پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو ان الجھنوں میں پڑ جاتا ہے اور وہ نیگیٹو جو پہلو ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے، پھر وہ اندر آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک تحقیق کے مطابق انسان کے اندر ایک دن کے اندر تقریباً 50,000 خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں بھی ماہر نفسیات کہتے ہیں 80% ایسے خیالات ہیں جو وہ اپنے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا حل وہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ان کو اپنے اوپر لازم اور ملزوم کر لیتا ہے اور ان فیصلوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، اور وہی فیصلے انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اس کی دماغی نشو و نما میں گروتھ ہونے کی بجائے وہ نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہیں ایک باغیچہ یا کہیں کوئی باغ دیکھا ہوگا تو وہاں پر مختلف قسم کے پھول اور وہاں مختلف قسم کے کلیاں وغیرہ جو اپنے رنگ اور اپنی خوشبو پورے باغ میں بکھیرتی ہیں، اور جو اس میں قدم رکھتا ہے پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک اس کا مائنڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، وہ انتہائی پرمسرت ماحول میں موجود رہتا ہے۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اس سارے ماحول کو بنانے کے پیچھے ایک آدمی کا کردار ہوتا ہے اور اسے مالی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پودوں کو لگاتا ہے اور ان کی اچھی نشو و نما کرتا ہے، دن رات ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن آج تک کسی مالی نے گھاس کو خود نہیں لگایا۔ گھاس جو ہے وہ خود بخود جنم لیتی ہے، اور جو چیزیں خود جنم لے لیتی ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کو کاٹا جاتا ہے، اور مالی یہی کام کرتا ہے، وہ اس گھاس کو کاٹ چھانٹ کر کے پھولوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ اس کا وہ باغ، اس کا وہ باغیچہ جنگل بننے کی بجائے ایک خوبصورت ماحول پیدا کرے، اور گھاس کو وہ خود کاٹ دیتا ہے۔ یہی حال انسانی دماغ کا ہے۔ انسانی دماغ کے اندر جو خود کار تصورات یا ایسے نیگیٹو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے، نہ کہ ان کے اندر الجھا جاتا ہے، ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم ان خیالات پر کنٹرول کر لیں گے، ان خیالات پر مکمل طور پر قابو پا لیں گے تو ہم اپنے مائنڈ کو ایک فریش ماحول میں لے کر جائیں گے، اور اس فریش ماحول کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اچھی سوچ ڈیولپ کر سکیں گے، ہم معاشرے کے اندر اچھی طرح گروتھ کر سکیں گے، ہم معاشرے کے اندر اچھی طرح سروائیو کر سکیں گے اور اپنے آپ کو ترقی کی راہ میں گامزن کر سکیں گے۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ آپ کے کچھ فرینڈ، کچھ دوست، آپ کچھ رشتہ دار، آپ کے قریبی ساتھی جو ایسی سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ ہر پہلو میں
اپنی نیگیٹیوٹی پیش کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی خیالات رکھ دیے جائیں کہ جی میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، میں یہ فلاں کاروبار کرنے لگا ہوں، میں یہ فلاں کام کرنے لگا ہوں، تو وہ سب سے پہلے یہ جواب دیں گے کہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ ان الجھنوں میں پڑے رہیں گے، آپ کو کاروبار میں ترقی کی بجائے آپ نیچے چلے جائیں گے، اور دن بہ دن آپ کے پاس یہ جو سرمایہ موجود ہے یہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو وہ آپ کو نیگیٹیوٹی پیش کریں گے، اور آپ کا دماغ آگے بڑھنے کی بجائے انہی الجھنوں میں پڑا رہے گا، اور آپ ترقی کرنے کی بجائے وہی ٹھہرے رہیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس مالی کی طرح اس گھاس کو کاٹ دیا جائے۔ آپ ان سے اگر قطع تعلقی مکمل طور پر نہیں کر سکتے تو آپ ان کے خیالات سے بالکل بھی ایگری نہ ہو، ان کی بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، ایک کان سے ان کی رائے لے اور دوسری کان سے نکال دیں جو اس طرح کے خیالات پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور بہترین ماحول پیدا کرنے کے لیے، اپنی ترقی کو گامزن کرنے کے لیے، ترقی کی راہ میں چلنے کے لیے 3 عوامل جو ہمیشہ سے کارآمد رہے ہیں اور ان کو اسٹڈی کیا جائے تو وہی 3 عوامل انسانی زندگی میں ایک بہترین نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ 3 عوامل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا ماحول، آپ کا انوائرمنٹ، جو آپ کے ارد گرد آپ کا ماحول ہے جس میں آپ رہتے ہیں، وہ ماحول آپ کی ترقی کے لیے ایک بہترین اور سازگار طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی تعلیم، اور تیسرے نمبر پر تجربات۔ ان تینوں کی روشنی میں آپ اگر پرکھیں گے، آپ ایک ایک کو پکڑ کر ان کا جائزہ لیں گے تو یہی تینوں چیزیں، یہ تینوں عوامل آپ کی زندگی میں انتہائی کارآمد ثابت ہوں گے، کیونکہ آپ کا ماحول جو ہے وہ جیسا ہوگا، اگر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، مدرسے میں ہیں، گھر میں ہیں، جیسا انوائرمنٹ آپ کو ملے گا، جیسا ماحول آپ کو ملے گا، آپ اسی سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں گانے، فلمیں، ڈراموں کا ماحول ہے تو یقیناً جو ڈرامے پی ٹی وی پر، جو مختلف چینلز پر چلائے جاتے ہیں، وہ 2-3 طرح کے ہیں۔ عشقیہ انداز میں، انہیں طریق سے کوئی سروکار نہیں۔ ڈرامے بنانے والوں نے وہی ڈرامے بنانے ہیں جو آج کل کے ماحول کے مطابق ہوں، اور ان ڈراموں میں زیادہ تر نیگیٹیوٹی ہے۔ جو آپ اس ماحول سے سیکھیں گے وہی آپ کی شخصیت ہوگی۔ آپ اسی ہر بات کو ان کے مطابق پرکھیں گے، اور جب ان کے مطابق پرکھیں گے تو زیادہ تر ان میں نیگیٹیوٹی ہوگی، اور آپ اس اپنے دماغ پر حاوی کر کے خود کو ایک اچھا انسان بنانے کی بجائے آپ کی ترقی کا عمل رک جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر تعلیم، جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، جو نصاب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ نصاب آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کتابوں کو پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں، ان پر تحقیق بھی کریں۔ یہ نہیں کہ پڑھ لیا، رٹا لگا لیا، پیپر دے دیا، پاس ہو گئے تو ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، ہمارے جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ نہیں، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو پرکھیں، اپنے مائنڈ سے اپنے لیول پر لا کر انہیں پرکھیں، ان کا جائزہ لیں کہ آیا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ ویسے ہی لکھ دیا ہوا ہے۔ جب آپ تحقیق کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، وہ تحقیق ہمارے لیے کارآمد ہوگی۔ ہم چیزوں کو رٹا لگانے کے بجائے ہم چیزوں کو ایک خوردبینی آلے کے ذریعے دیکھ سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، تجربات۔ انسان کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی نہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو اس پر بیتی ہو، اس سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھا کسی ایک واقعے میں جو آپ کی زندگی پر ناخوشگوار گزرا، تو آپ ہمیشہ کے لیے اس پر ٹیگ لگا دیں گے، یہ انسان اچھا نہیں ہے میرے لیے،
پھر وہ آپ کے سامنے جتنی مرضی نیکیاں کرے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس نے میرے ساتھ نیکی نہیں کی تو میں اس کو کیسے نیک مانوں۔ اور جو حادثہ، جو واقعہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لا دے کہ آپ کی مائنڈ ہی بدل جائے، آپ کا لیول ہی بدل جائے، تو وہ واقعہ آپ کی زندگی میں ترقی کی راہ میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماحول سے، اپنی تعلیم سے، اپنے تجربات سے ہمہ وقت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔